بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع الحمدللہ سے شروع ہے۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ایک جواب دے رہے ہیں اس بات کا جو 76 نمبر آیت کے اندر یہود منافقین نے جو کہا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہاں جو احسان ہے یہ احسان اردو والا نہیں عربی والا احسان ہے، اور اس کی میں تفسیر بیان کرتا ہوں کہ عربی والا احسان وہ کیا ہوتا ہے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، ذی کا معنی ہوتا ہے والا، اور قربہ قرابت سے نکلا ہے اور قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین غریب فقیر، وقولوا للناس حسنا، اور کہو عام لوگوں سے اچھی بات بھلی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم، تم نے پیٹھ پھیری، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت ہی کم، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت اذ اخذنا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، کہ مت بہاؤ تم، دماءکم، اپنے خون کو، اپنے خون سے مراد کہ اپنے لوگوں کا خون مت بہاؤ، ولا تخرجون، اور نہ نکالو تم، انفسکم، اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا، وانتم، اور تم تشہدون، اس بات پر گواہ بھی ہو، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے قتل کیا ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نے نکالا ہے، فریقا منکم، تم میں سے ایک فریق کو، من دیارہم، اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم، یہ جو تظاہرون ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ظاہر یظاہر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن جب اس کے آگے لفظ اعلیٰ آ جاتا ہے تو پھر اس کا معنی مخالف میں آ جاتا ہے، مخالفت کرنے پہ۔ اس کا معنی ہوگا تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم اپنی قوم کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے گناہ اور سرکشی کے ذریعے مدد کرتے ہو دوسری قوم کی، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر تمہارے پاس آ جائیں، اسارا، قیدی، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو آزاد کراتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم ان کو نکالو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان رکھتے ہو تورات میں سے کچھ باتوں پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو، بعض کا تم انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو اس طرح کے کام کرتا ہے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر ذلت ہے دنیا کی زندگی میں،
व यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन युरद्दूना, लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। ऐसे मोमिन हैं। तो इसका जवाब तो सीधा सीधा ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ईमान नहीं रखते थे। अब दूसरा कि ये मोमिन वो थे जो तौरात पर ईमान रखते थे। तो इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ दे रहे हैं कि ये अपने आप को वो मोमिन कहलाते थे कि जो तौरात पर ईमान रखते थे, तौरात को मानने वाले थे, तौरात के आलिम जिसे हम कहें। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इनसे एक पुख्ता अहद लिया बनी इसराइल से, और वो अहद क्या लिया? चंद बातों का अहद था। पहली बात ये थी कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तुमने अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। ये यहूद का एक जो है जवाब है, और अहद अल्लाह ने लिया कि तुमने किसी की भी इबादत नहीं करनी सिवाय अल्लाह के। यहाँ पे थोड़ी सी तफसीर ये है कि सिर्फ ये कह देना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को हमने अगर उसी तरह के उमूर में शरीक ठहरा दिया जो अल्लाह के काम हैं, तो ये शिर्क होगा। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो ऐसे खालिक और मालिक हैं कि उलमा फरमाते हैं वो उमूर जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं, जो करना ही सिर्फ अल्लाह ने है, जैसे बादलों से पानी का बरसाना, ये अल्लाह का खासा है, अल्लाह ने ही बरसाना है। इसी तरह से सूरज को निकालना, सूरज को गुरूब करना, ये अल्लाह का खासा है। इसी तरह से औलाद का देना ना देना, ये भी अल्लाह का खासा है। इन उमूर के अंदर अगर किसी भी दूसरे शख्स को, दूसरे इंसान को शरीक ठहराना, उसके बराबर कर देना, अगर इस तरह से कोई शख्स ये कर रहा है तो उलमा फरमाते हैं कि इसने वाज़ेह शिर्क कर दिया है, ये खुला शिर्क इसने कर दिया है। इस चीज़ की नफ़ी यहाँ हो रही है, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि जो उमूर अल्लाह के साथ ख़ास हैं उन उमूर में किसी और को भी शरीक नहीं करना है, किसी और को उसमें दाखिल नहीं करना है। जो अल्लाह के ख़ास उमूर हैं वो अल्लाह ने करने हैं। तो इसलिए यहाँ यहूद क्या करते थे, इनके जो उलमा थे, जो तौरात को जानते थे, आलिम थे जो तौरात के, ये क्या करते थे कि उन्होंने अगर किसी चीज़ को हलाल कह दिया तो ये उसको हलाल समझते थे, अगरचे अल्लाह की तरफ से वो हराम होती थी। लेकिन अगर इनके उलमा ने उस चीज़ को हलाल कर दिया था तो ये लोग उस चीज़ को हलाल समझते थे, और अगर इनके उलमा ने उस चीज़ को हराम कर दिया था तो ये उस चीज़ को हराम समझते थे। तो इसलिए अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि जो उमूर अल्लाह के साथ खास हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया है वो सिर्फ तुम पर हलाल है। तुम्हारे मौलवियों ने अगर कोई चीज़ तुम पर हलाल की है, वो जो मैंने हराम कर दी थी तो वो तुम पर हराम ही है, हलाल नहीं है। तो इसलिए मेरा खासा जो मैंने कहा कि ये हलाल है, इसमें तुम किसी और की बात को मानकर उसकी बात पर अमल करते हुए उस हराम चीज़ को हलाल समझकर खा रहे हो या पी रहे हो, तो ये तुम एक किस्म का अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, अल्लाह के साथ तुम शरीक ठहरा रहे हो। तो उस चीज़ की नफ़ी अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। जो अल्लाह का खासा है वो अल्लाह ने करना है। इसी तरह से सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने एक आयत में जिक्र फरमाया, अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा, उसमें यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन यहूदियों ने क्या किया था, इन यहूदियों ने अपने मुल्लाओं को, जो उनके आलिम थे उनको, और जो इनके राहिब थे उन राहिबों को रब बना लिया था। अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, रब बना लिया था। यानी जो वो चीज़ बोलते थे, जो वो कहते थे, ये उसको कहते थे कि यही हक और सच है, बस इसी को मानना है। तो उसकी नफ़ी भी अल्लाह ने यहाँ कर दी, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। दूसरा अहद, वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है। अब यहाँ ये उर्दू वाला एहसान नहीं, अरबी वाला एहसान है। उर्दू वाला तो एहसान के एहसान कर दिया, अरबी वाला जो एहसान है इसका मतलब होता है कि खूब बेहतरीन अमल करना,
بہترین عمل سے پیش آنا اپنے والدین کے ساتھ، یعنی اگر انہوں نے تمہیں ڈانٹا ہے، مارا ہے، تمہیں دھتکارا ہے، کچھ بھی کیا ہے، تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی اعمال میں سے جو عمل کا اعلیٰ درجہ ہے، اپر لیول کا جو درجہ ہے، اس درجے پر تم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اس درجے پر اپنے والدین کو سننا ہے کہ والد نے کیا کہا، والدہ نے کیا کہا۔ ایسا نہیں کہ بس تم نے کہا کہ میں نے احسان کر لیا اپنے والد کے ساتھ، اسے ایک کمرہ دے دیا، اس کو صبح شام کھانا پینا دے رہا ہوں، اس کو خرچی دے رہا ہوں 10-20 روپے، یہ نہیں ہے احسان، یہ نہیں ہے احسان، یہ ہے کہ تم نے اس کی خاطر تواضع میں اپنی زندگی گزار دینی ہے، اس کو بالکل اکیلا چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک چیز جو اسے ضرورت ہے وہ چیز اسے مہیا کرنی ہے۔ اس چیز کا نام ہے احسان، جو عربی والا احسان ہے کہ عمل کا اعلیٰ درجہ، جو اعلیٰ درجہ ہے اس اعلیٰ درجے کے ذریعے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو دوسرا عہد یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ یہود تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اللہ کے نافرمان، ظاہر سی بات ہے ان کے جو والدین تھے وہ بھی تو اللہ کے ہی نافرمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے یہاں پر دوسرا عہد جو لیا ہے ان یہودیوں سے کیا لیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انسان اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں دھتکاریں گے، پھینکیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو یہاں اللہ نے ان کو مخاطب کر کے ایک تو ان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات کہی، اور دوسرا امت محمدیہ کے لیے بھی فرمایا کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ تو یہاں اللہ نے دوسرا عہد یہ لیا ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اور تیسرا عہد وذی القربیٰ، جو اپنے قرابت والے ہیں، یعنی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو ہیں، ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ والیتامیٰ، اور یتیم جو لوگ ہیں ان یتیم لوگوں کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکین لوگوں کے ساتھ بھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں صرف اللہ نے مسکین کا لفظ ذکر کیا ہے، پیچھے ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ نے فرمایا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ وہاں میں نے تفسیر بیان کی تھی کہ فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ فقیر ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر تو نہیں نظر آتا کہ یہ فقیر ہے، سفید پوش انسان جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ظاہراً ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ فقیر ہو، لیکن وہ اندرونی معاملات کے حساب سے فقیر ہوتا ہے، ایک وہ فقیر ہے۔ اور ایک وہ فقیر ہے جس کی شکل و صورت ہی فقیروں والی ہو، جس کے کپڑے ہی ہمیں لگ رہے ہوں کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کپڑے کے ذریعے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ تو یہ دو طرح کے فقیر اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن اگر الگ الگ ذکر ہو ذلہ اور مسکن، یہ اگر دو جملے ایک ساتھ اللہ الگ الگ ذکر فرما دیں تو ہم دونوں فقیروں کو مراد لیں گے۔ یہاں پر جیسے اللہ نے والمساکین صرف ایک ہی لفظ ذکر فرمایا ہے تو اس ایک ہی لفظ سے ہم دونوں فقیر مراد لیں گے، ایک وہ فقیر بھی جو ظاہراً فقیر نظر آتا ہو اور ایک وہ فقیر بھی جو ظاہراً نظر نہ آتا ہو۔ تو یہاں اللہ نے ان دونوں فقیروں کا ذکر بھی کر دیا اس ایک لفظ کے اندر۔ اچھا، 3 4 5 عہد یہ ہو گئے۔ چھٹا عہد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرو۔ یہ بھی اللہ نے عہد لیا ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ یعنی عام جو لوگ ہیں، عام جو پبلک ہیں، ان پبلک کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی بہترین اور بھلائی کا کلام کہنا ہے، جھڑک کر غصے کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے۔ عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں باہر کے معاشرے کے اندر کے خدا نہ خواستہ اگر گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، کچھ ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے تو ہم مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں اور گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام پبلک کے ساتھ بھی، عام لوگوں کے ساتھ بھی بالکل نرمی والا معاملہ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہاں اللہ نے زور دیا ہے اخلاص کے اوپر کہ ہم عام پبلک کے ساتھ، اپنے قرابت والوں کے ساتھ، یتامہ مساکین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخلاص والا کام کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی انسان اتنا زیادہ پوچھتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ اپنے حال میں رہو، ہم نے تمہیں کیا کرنا ہے۔
तुम अगर गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हो तो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजारो, हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम तुम्हारी खैर खाई करते रहें और तुम पर अपना पैसा लौटाते रहें, ये उमूमन होता है। इसी तरह यतीमों को हम धक्का दे देते हैं, उन पर हाथ शफ़क़त वाला नहीं रखते। इसी तरह मिस्कीन फ़कीर जो होता है उस फ़कीर को भी धुतकार देते हैं, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर, ना यतीम को धक्के दो और ना ही मिस्कीन को धुतकारो। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम यतीम अगर तुम्हारे पास आया है या मिस्कीन तुम्हारे पास आया है तो तुम उसे अल्लाह के नाम पर 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये लाजमी दे दो, क्योंकि वो तुमसे अपने लिए जो मांग रहा है वो किसके नाम पे मांग रहा है, बस ये देख कर दे दो कि वो मांग किसके नाम पे रहा है। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो अल्लाह के लिए अगर 5-10 रुपये दे देंगे तो वो 5-10 रुपये हमारे कम नहीं होंगे, बल्कि उसमें अल्लाह ज़रूर इजाफा फरमा देंगे। तो ये सारी चीज़ अल्लाह इखलास यहाँ पर बेसिक बयान फरमा रहे हैं कि इखलास होना कैसा चाहिए हम सबका। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, कि आम पब्लिक के साथ भी अच्छा और नरमी का मामला रखो और उनके साथ भी जब बात करो तो नरम लहजे से बात करो। ये तो थे हुकूकुल इबाद, ये जो अल्लाह ने अहद लिए। अब आगे अल्लाह ने हुकूकुल्लाह भी जिक्र फरमाया, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, और कायम करो नमाज को और ज़कात अदा करो। ये जुमले भी अल्लाह ने ये भी अहद लिया था इन लोगों से। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि फिर तुम में से बहुत ही कम लोग थे जो इस अहद पर कायम रहे, बाकी बहुत से लोग तुम में से वो पीठ फेर कर चले गए और एराज़ करने वाले हो गए कि हम इन अहद पर अमल पैरा नहीं हो रहे, उन्होंने इस अहद को तोड़ दिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून, तुम में से बहुत ही कम इस अहद पर रहे और बाकियों ने इस अहद को तोड़ा और पीठ फेरी और एराज़ करने वाले हो गए। अगली आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और वाक़ये के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमा रहे हैं, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उलमा फरमाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद का एक वाक़या है कि यहूद के लोग थे जो 2 गिरोह में तक़सीम हो गए थे। एक का नाम था यहूद और दूसरे का नाम था बनी इसराइल, इसराइल कहते थे दोनों ही यहूदी, दोनों ही यहूद थे और दोनों ही अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ गए थे। एक का नाम यहूद हो गया था और एक का नाम इसराइल हो गया था। और दूसरे वो क्या करते थे, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी। जब आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयों के दौरान वो अपने लोगों को कत्ल करते थे, यानी अपने ही यहूदी जो दूसरे ग्रोह में थे या दूसरे ग्रुप में थे उनको वो मारते थे यहूदी, और जो इसराइल वाले थे यानी यहूदी इसराइल वालों को मारते थे और इसराइल वाले यहूदियों को मारते थे, एक दूसरे को मारते थे वो, और एक दूसरे को अपने घरों से अपने शहर से निकालते भी बाहर फेंक देते थे कि जाओ तुम हमारे शहर से निकल जाओ, हमारे शहर में मत रहो। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त यहूद के 2 गिरोह थे, एक का नाम था बनु कुरैज़ा और एक का नाम था बनु नज़ीर। ये नाम सुने हुए होंगे आपने, तारीख़ जो जानते हैं ना उन्होंने पढ़ा होगा। एक का नाम था बनु नज़ीर और एक का नाम था बनु कुरैज़ा। और अंसारे मदीना के भी 2 ग्रुप थे, उनका नाम था औस और खज़रज, ये 2 नाम थे, औस और खज़रज। ये आप उमूमन कुरान की तफसीर में इन नामों को सुनेंगे, तो ये याद रखिएगा। अंसारे मदीना के 2 ग्रुप थे जिसका नाम था औस और खज़रज, और यहूदियों के जो 2 ग्रुप थे उनका नाम था, एक का नाम था बनु कुरैज़ा और एक का नाम था बनु नज़ीर। तो जो उवैस औस और खज़रज थे, ये दोनों जो अंसारे मदीना थे, इनकी आपस में हमेशा टक्कर रहती थी, हमेशा एक दूसरे को मारते पीटते रहते थे, कत्ल करते रहते थे। लेकिन जो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के लोग थे, बनु कुरैज़ा की दोस्ती थी औस के साथ और बनु नज़ीर की दोस्ती थी खज़रज के साथ, इनकी आपस में दोस्ती थी। जब ये दोनों आपस में लड़ते थे, यानी अंसारे मदीना जो औस और खज़रज थे, जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ते थे तो वो जो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के लोग थे वो भी अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में इनके साथ मिल जाते थे। और फिर होता ये था कि ये बनु कुरैज़ा वाले बनु नज़ीर के लोगों को मार रहे होते थे और बनु नज़ीर के लोग बनु कुरैज़ा वालों को मार रहे होते थे।
کیوں؟ کیونکہ بنو نذیر جو تھا وہ خزرج کے ساتھ تھا اور بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کے ساتھ تھا۔ اب وہ ان کے ساتھ مل کر بجائے ان لوگوں کو مارنے کے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کو نہیں مارنا ہے اور نہ ہی تم نے اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے، دور پھینکنا ہے، لیکن انہوں نے اس عہد پر بھی عمل نہیں کیا، اس عہد کو بھی انہوں نے توڑا، جبکہ انہوں نے اس عہد پر اقرار بھی کیا تھا کہ ہم اس عہد کو پکا کریں گے، جیسے ہم نے بھی کہا تھا عالم ارواح کے اندر الستو بربکم، جب اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو، یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو بات بتاؤں گا یا جو میں احکامات تمہیں دوں گا ان احکامات پر تم عمل کرو گے۔ تو ہم سب نے بیک زباں ہو کر کہا تھا قالوا بلا، بالکل ہم آپ کے ہر ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہر ایک حکم پر عمل کریں گے، لیکن ہم آج دنیا میں آنے کے بعد سارے ہی احکامات جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں چند ایک ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، باقی تو بہت سارے جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، کیا کیا کہ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا اور نہ ہی تم نے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے دور پھینکنا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی رائے گاہ کر دیا، چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ تو اچھا، جب یہ ہوتا تھا کہ اگر انہی کے لوگ، یہودیوں کے کوئی لوگ، چاہے وہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بنو نذیر سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی دشمن کے پاس قید ہو جاتا تھا نا، ان لوگوں میں سے کوئی بھی اگر ان کا بندہ دشمن کے پاس قید ہو جاتا تھا تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ اس قیدی کو رہا کروانے کے لیے کچھ فدیہ دے دیتے تھے کہ فدیہ دے کر ہم، اور فدیہ کیا کرتے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں اس فدیہ کو اکٹھا کرتے تھے، چندہ کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے اگر کوئی فرد دشمن کے پاس چلا جاتا تو وہ بنو نذیر کے پاس جاتا اور بنو نذیر والے بھی لوگ اس قریظہ کے ساتھ مدد کے لیے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے اور وہ آپس میں پیسے جمع کر کے فدیہ دے کر اپنا بندہ چھڑوا کر لے آتے تھے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم یہ تو کر رہے ہو۔ اچھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ قید ہو جائے تو تم نے اس بندے کو قید سے رہائی کروانی ہے۔ تو اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو تو مان رہے ہو کہ اس چیز کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے اور تم اس پر عمل بھی کر رہے ہو، کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ اللہ نے پھر ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی ذلت ہے کہ تم بعض تورات یعنی تورات کے بعض حصے پر تو عمل کر رہے ہو اور بعض کو تم چھوڑ رہے ہو۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، تم صرف دنیا کمانے کے لیے اور دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے یہ اعمال کر رہے ہو۔ اور اللہ فرمانے قیامت کا دن آئے گا، اس قیامت کے دن کے اندر پھر جو سخت عذاب میں تم پر مسلط کروں گا تو تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو ان آیات کے اندر یہ ہے، میں مختصر بس تشریح کرتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے عہد لیا، پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں بڑا ہی سفاک انسان ہے، تو سفاکیت یہ کہاں سے نکلی ہے؟ بہانے سے، کہ مت بہاؤ تم دماءکم، دماء دم کی جمع ہے، دماء کہتے ہیں بہت سا خون اور دم کہتے ہیں خون، جیسے ہمارا اگر خون نکل جائے یا جانور جیسے ذبح کرتے ہیں اس میں سے خون نکلتا ہے تو دم خون کو کہتے ہیں۔ دماءکم اپنا، یعنی ایک دوسرے کا خون بھی مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم، اور مت نکالو اپنے آپ کو من دیارکم، اپنے ہی گھر سے، یعنی اپنے لوگوں کو، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ کہ اگر تمہاری آپس میں لڑائی ہو بھی گئی ہے دوستی کے چکر میں تو تم اپنے لوگوں کو مت مارو اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو۔ ثم اقررتم، تم نے اس بات پر عہد کر لیا اور عہد کرنے کے بعد تم نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے آپ کے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے، وانتم تشہدون، اور تم اس اقرار پر گواہ بھی ہو، مانتے بھی ہو کہ ہاں یہ اقرار ہوا ہے اور یہ عہد بھی ہوا ہے، لیکن کیا ہے، تم اس اقرار پر قائم نہیں ہو، اس عہد پر قائم نہیں ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم ہی نکالتے ہو ایک فریق جو تم میں سے ہے اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی ہی قوم کے لوگوں کی مخالفت کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہو۔
یہ اس کا ترجمہ ہے پورا۔ ویسے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مدد کرتے ہو، لیکن میں نے ابھی بتایا کہ جب اعلیٰ آ جاتا ہے، تظاہروا کے آگے جب اعلیٰ آ جاتا ہے تو اس کا معنی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم مخالفت میں معنی کریں گے۔ معنی کیا کریں گے کہ گناہ اور سرکشی کا ارتکاب کرتے ہوئے تم اپنی قوم کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آ جاتے ہیں، جب کوئی قید ہو کر تمہارے پاس آ جاتا ہے، تمہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ فلاں دشمن کے پاس قید ہو گیا ہے، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس طرح سے اس کا نکلوانا تم پر حرام ہے، ناجائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے تمہارے لیے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان رکھتے ہو تورات کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاؤ، تو کیا بدلہ ہے، من اس شخص کا، یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے اس طرح کا کام کرتا ہے، یعنی جو اس طرح سے ارتکاب کرتا ہے کہ فدیہ تو دے کر اپنے قیدی کو چھڑا لیتا ہے لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنے سے باز نہیں آتا، تو کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا۔ پھر اللہ خود آگے اس کا بدلہ بتا رہے ہیں، خزی فی الحیات الدنیا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر ذلت ہے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کا دن، یردون، لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، ان کی طرف سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما اللہ بغافل، کیا اللہ نہیں جانتے، اللہ غافل ہیں ان اعمال سے، ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو؟ نہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس چیز کا عہد تم نے کیا تھا اور کیا عہد تم نے توڑ دیا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، یخفف تخفیف سے ہے، نہیں ہوگی کوئی تخفیف، عنہم ان پر، العذاب عذاب کی، یعنی عذاب ان پر کم نہیں ہوگا، جو عذاب ان کو دے دیا گیا ہے وہ عذاب ان پر مزید بڑھے گا، عذاب کم نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق